INS نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ اپنے گھروں تک محدود رہنے اور تعامل کی کم ہوتی ہوئی سطح نے زیادہ تر طلباء بالخصوص نوعمروں کی ذہنی تندرستی کو متاثر کیا ہے۔ حیدرآباد کے دو نوعمروں انشو ریڈی گنڈی اور شیوانی تری پورانی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، تاہم انہوں نے اپنے مسئلے کو کاروباری خیال میں تبدیل کیا اور اسی طرح سیراپی کا جنم ہوا۔ اپنے ساتھیوں کے دماغی صحت کے مسائل کو حل کرنے اور ان کے کاروباری ہونے کے خوابوں کو پنکھ دینے کے مقصد کے ساتھ دونوں لڑکیوں نے سیراپی اسٹوڈنٹس تھراپی شروع کی۔ یہ پلیٹ فارم نوجوانوں کے لیے ذہنی اور جذباتی صحت سے آگاہ ہونے کے لیے مختلف پروگرامز اور ماڈیولز پیش کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر پیشہ ورانہ مدد بھی لیتا ہے۔ نلگنڈا ایکس روڈ سے اویسی جنکشن کے درمیان تنازعات سے پاک ٹریفک کوریڈور کو یقینی بنانے کے جامع منصوبے نے اتوار کو گورنمنٹ پرنٹنگ پریس چنچل گوڑا سے یادگیری تھیٹر تک تعمیر کیے جانے والے اسٹیل فلائی اوور کے لیے پہلے پیئر کیپ کی تنصیب مکمل کر لی۔ یہ 3.38 کلومیٹر 4 لین 2 طرفہ فلائی اوور ریاستی حکومت کے اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کی تخمینہ لاگت 523.37 کروڑ روپے ہے، جس میں 370 کروڑ روپے کی تعمیری لاگت اور 153.37 کروڑ روپے زمین کے حصول کے لیے شامل ہیں۔ ان کاموں کو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ SRDP پروجیکٹ نلگنڈا ایکس روڈ، سعید آباد IS سدن اویسی جنکشن کو تنازعات سے پاک کوریڈور کے طور پر ایک جامع ترقی کو یقینی بنائے گا۔ فلائی اوور گورنمنٹ پرنٹنگ پریس چنچل گوڑا سے شروع ہوتا ہے اور چنچل گوڑا جنکشن، سعید آباد جنکشن، دھوبی گھاٹ جنکشن اور IS سدن جنکشن سے ہوتا ہوا یادگیری تھیٹر سنتوش نگر میں روڈ پر ختم ہوگا۔ رسول پورہ اور منسٹر روڈ پر پکٹ نالہ پر پل کی دوبارہ تعمیر سے 52 رہائشی کالونیوں اور کچی بستیوں میں رہنے والے ہزاروں مکینوں کو راحت ملے گی۔ اس منصوبے کی تکمیل سے سندھی کالونی، پرنڈر گھاسٹ روڈ، پائیگا کالونی اور سکندرآباد کنٹینمنٹ علاقوں کے مکینوں کی زندگی میں آسانی ہوگی۔ مانسون کے دوران چھوٹے پل کو نئے سرے سے بنایا جائے گا تاکہ بارش کا مفت گزر ہو سکے اور پانی جمع ہونے سے بچ سکے۔ اس تعمیر سے ٹریفک کی روانی میں خلل پڑا ہے اور دوسری بڑی گاڑیوں کا اس راستے سے سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ شہر کے پولیس کمشنر CV آنند اور ٹریفک ونگ کے عہدیداروں نے ہفتے کو ان بہتریوں کا معائنہ کیا۔ توقع ہے کہ ٹریفک پابندیاں جون کے پہلے ہفتے تک جاری رہیں گی۔ تلنگانہ کے MLC کے کویتا نے اتوار کو کہا کہ ریاستی حکومت نے صحافیوں کے لیے فلائی فنڈ کے لیے 100 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جس میں سے 42 کروڑ روپے پہلے ہی خرچ کیے جا چکے ہیں۔ تلنگانہ میں ایک ورکشاپ کے دوران 250 سے زیادہ خواتین صحافیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کویتا نے کہا، ہم نے فلائی فنڈ کے طور پر 100 کروڑ روپے کمیشن کیے ہیں۔ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جب صحافی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے خاندان کو 1 لاکھ روپے اور خاندان کو 5 سال کی پینشن کے طور پر 3,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ ریاستی حکومت حادثے کا شکار ہونے والے صحافی کو 50,000 روپے بھی دیتی ہے۔ 100 کروڑ روپے میں سے 42 کروڑ روپے پہلے ہی خرچ ہو چکے ہیں۔ صحافیوں کی بہبود کے لیے ریاستی حکومت کی کوششوں کی وضاحت کرتے ہوئے MLC نے کہا کہ چندرشیکھر راؤ کی قیادت والی حکومت نے 18,000 صحافیوں کو ایکریڈیٹیشن دیا جاتا ہے۔ تلنگانہ کے مقابلے یہ تعداد مایوس کن ہے، انہوں نے کہا۔ کویتا نے کہا کہ ریاستی حکومت دیہی اور شہری علاقوں سمیت مختلف جگہوں سے رپورٹنگ لوگوں کی اہمیت کو سمجھتی ہے۔ ایک کوآپریٹو بینک کے مینیجر نے شہر کے چیتنیہ پوری میں واقع اپنے گھر میں خودکشی کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مبینہ طور پر صحت کی خرابی کی وجہ سے ہفتے کی رات GP پروین 31 سال اپنے خاندان کے ساتھ چیتنیہ پوری میں رہتے تھے۔ ہفتے کی رات وہ مبینہ طور پر پریشان تھا۔ جب وہ کام سے گھر واپس آیا، چیتنیہ پوری پولیس نے بتایا کہ بعد میں رات کے وقت پروین کو گھر میں چھت کے پنکھے سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ ایک خودکشی نوٹ میں جو مبینہ طور پر اس کے ذریعے لکھا گیا تھا اور گھر سے ملا تھا،
اس شخص نے اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے اپنی بیوی اور اہل خانے سے معافی مانگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی کا قرضہ نہیں لیا اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا کیونکہ انہیں صحت کے مسائل کا سامنا تھا۔ پولیس نے اس شخص کا موبائل فون اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اس کی موت کی وجوہات جاننے کے لیے کال ڈیٹیل ریکارڈ کا تجزیہ کرے گی۔ فی الحال کے لیے خبر نامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔